بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ سفر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پا لیتا ہے۔ سہنے والا جب ظلم سہ کر بھی مسکرا دے تو اس انسان کا بدلہ اوپر والا لیتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہ جانے والوں سے ڈرو کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے۔ مرد کے لیے خدا نے عورت سے زیادہ خوبصورت چیز بنائی ہی نہیں۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنی ہزاروں پریشانیاں بھول جاتا ہے اور دنیا جہاں کا سکون محسوس کرتا ہے۔ جھوٹ رزق کم کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، میرے اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ انسان مرتا مر جائے لیکن کبھی بھی ان سہاروں پر بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادیں ہلا چکے ہوں۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دل دنیا سے نہیں چھپاتا کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک کلیہ عورت کو سمجھ میں نہیں آتا۔ سجدے میں جھکے سر کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ ان کلمات کے بیچ جو سسکیاں گونجتی ہیں وہ عرش پہ بیٹھا شہنشاہ کا شہنشاہ بڑے پیار سے سنتا ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب میں ختم ہو جائے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہوتی ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہوتا ہے۔ عشق کی انتہا مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکریں بھی لگتی ہیں جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہیں۔ ذہن ہمیشہ یاد رکھے گا کہ کیا ہوا تھا، لیکن دل ہمیشہ احساس کو مار دے گا۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتا ہے، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، نہ جانے کتنے لوگ آپ کو بھی برداشت کر رہے ہوں گے۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جس سے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ لوگوں کو ہمیشہ مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ان کا ہاتھ تھامے، ان کو سنے اور ان کے دل کو سمجھے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کی اوقات سے زیادہ ہو۔ پوری دنیا سے لڑنے والا انسان من پسند شخص کے آگے ہار جاتا ہے، اور وہی شخص اوقات دکھا کے چلا جاتا ہے۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے۔ خلوص کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ حرام سے بچیں ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کریں۔ خوش رہا کریں، خوش فہمی میں نہیں۔
تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمام ان چیزوں سے دوری ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں ناپسند ہیں۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارے ہوتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھتی ہے: اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اور اپنے معاملات سے، اور اپنے بناؤ سنگھار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ عورت کو دنیا کے کوئی کام نہیں تھکا سکتے، لیکن اگر رویوں میں کڑواہٹ آ جائے تو مضبوط سے مضبوط عورت بھی تھک کر ہار جاتی ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری بات سب سے اہم بات احساس۔ تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں تو یقین جانیں آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر اس کی کل کائنات ہے، اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ من چاہی عورت کو 1 منٹ دیکھنا اور مرد کا 24 گھنٹوں تک ڈپریشن لیول کم کر دیتا ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ کر کہ اللہ سب جانتا ہے۔ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ بستر کی بات آئے تو کوئی ذات بھی نہیں دیکھتا، نکاح کی بات آئے تو نسلیں یاد آ جاتی ہیں۔ بے حیا عورت کے جسم پر کوئی تھوکتا بھی نہیں، ہاں مگر موقع ملے تو اسے چومنا چاٹنا فرض العین سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چومے۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھائیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، جو عورت تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کر لو۔ جس کتاب میں عورت کو پردے کا حکم ہوا ہے، اسی کتاب میں مرد کو نگاہ جھکائے رکھنے کا بھی حکم ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کو سب غم بھول دینے میں مدد کرتی ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگایا جاتا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کی ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ عشق تو وہ ہوتا ہے کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی۔
نکاح مسجد میں ہو، جہیز میں قرآن اور جائے نماز ہو، مٹھائی میں کھجور ہو اور فجر کی نماز نصیب ہو۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھ لیا کریں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو، پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ وہ جو کہتے ہیں بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، سنو بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے، کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے لیے اور یقین اللہ کی ذات پر۔ خوبصورت بات، اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے، جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے دریافت کی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 7 دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کرو، بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ مشکلوں اور مصیبتوں کے دروازے آپ پر بند کر دیے جائیں گے، لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے زبان کھولیں، آپ کے لیے خوشیوں کے بازار کھول دیے جائیں گے۔ سورہ یاسین تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے، سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے، سورہ واقعہ رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلندی حاصل کرو گے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر بھی نہیں چڑھ سکتا لیکن جھک کر کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو، اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہے، ہیرا ہے، اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے قابل نہیں۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میاں بیوی کا 90% رشتہ احساس، عزت اور رومانس پر منحصر ہوتا ہے۔ جس عورت کا شوہر احساس، عزت اور رومانوی ہوتا ہے وہ ایک جنت جیسی زندگی گزارتی ہے۔ ایک مرد خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ عورت کے ایک بچے کے پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب اور ایک درد پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کی آنا ہی ہے۔ کسی کو وصیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو، ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔
اللہ کا ذکر اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ اندھیری قبر میں یہ روشنی کا سبب بنیں گی۔ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کر پرواہ کرنا۔ محبت اور عزت کے لیے جھک جاؤ، لیکن کبھی جھک کر محبت یا عزت مت مانگنا۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی کے قابل نہیں ہوتے۔ اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ جہاں دلوں میں میل، طبیعت میں ضد اور باتوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ زیادتی کرنے والوں کی بربادی کے لیے آپ کے آنسو اور صبر ہی کافی ہے۔ والدین کے نوکر بن جاؤ اور اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ باپ کے بعد خوشی ہو یا غم ہو، بہت یاد آتی ہے ان کی، یا اللہ میرے والد کو اپنی جنت میں نصیب جگہ عطا فرما۔ شیطان سب سے زیادہ انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ بیاہ ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچتے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں ان کا ثواب تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے، مشکل آسان کر دیتا ہے۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ضروریات یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بے غیرت کی رشتہ داری اور کم ظرف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے، آمین۔ اچھی سوچ سے شروع ہوتا ہے بہترین زندگی کا سفر۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ انسان خیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے، عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے، وقت کی کمی نہیں، سستی کی علت ہے، رزق کی کمی نہیں، رزق کی بہتات ہے، انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی توڑ ہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط سمجھتے ہیں۔ خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت اچھا ہے سب کچھ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے درد کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کسی کے درد کی دوا بنو، اور زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی، اپنا قصور دوسروں کے سر پہ ڈال کر کچھ لوگ کہتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا ہے مضبوط ترین سہارا۔ محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔
खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से ख़ुद को एक दर्जा कम समझ ले तो अल्लाह ताला उसे माँ की सूरत में 3 दर्जे बुलंदी अता फ़रमाएगा। अगर तुम अज़मत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफ़रत की बजाय मोहब्बत आबाद करो। तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताने देते ही रहते हैं और इनके ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारिशी बनकर आएगा। लोगों की खुशियों और रिज़्क़ पर नज़र मत रखें, अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी रहें क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई तक़सीम करने वाला नहीं। तुम्हारी मुखालफत हद से बढ़ने लगे जब हक़ के रास्ते पर होते हुए तो समझ लो अल्लाह तुम्हें कुछ मुकाम देना चाहता है। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत है, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब न देना और तीसरा दर्जा बदअखलाक़ी का जवाब इखलाक से देना है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई बिखर कर मुस्कुराता है, कोई मुस्कुरा कर बिखर जाता है। अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती। ये बात हमेशा याद रखो कि दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती हैं। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। जब अपना ही अपने को ज़लील करे तो दर्द ज़्यादा होता है। दुनिया का मुश्किल तरीन काम अपनों में अपनों को ढूंढना है। जो तकलीफ़ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी ना दो। दुनिया का हर ताल्लुक़ एक ग़ुलामी है। आप जितना ज़्यादा तन्हा हैं उतने ही ज़्यादा आज़ाद हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ क्योंकि लोगों की बातें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास नहीं लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाने का सबके पास वक्त है। हमसे ज़्यादा दरवेश परिंदे हैं, थोड़ा रिस्क उठाया और चले गए। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। उस शख्स को कभी दोस्त मत बनाओ जो किसी महफिल में आपको शर्मिंदा करे और मजाक भी उड़ाए। लालच तमाम बुराइयों की जड़ है और इल्म तमाम खूबियों का सरचश्मा। खुशी आपस में बांटने से इस तरह भरती है जिस तरह ज़मीन में बोया हुआ बीज फसल बनता है। उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते और अपनी तवज्जो अपने आप पर मरकूज़ करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। अगर तुम इस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाता है बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफ़रतों से। जितना मिले कबूल करना चाहिए, हो सकता है ये भी औकात से ज़्यादा हो। खलूस की कोई ख़ास ज़ुबान नहीं होती है, दिल में महसूस होता है और आंखों में झलकता है। तुम्हारे नफ्स की बेहतरी के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम इन चीज़ों से दूर हो जाओ जो तुम्हें दूसरों में अपना पसंद है।